کیا ہے پی کا ترمیمی ایکٹ؟ پہلے تو یہ ذرا سامنے رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پی کا ایکٹ پر جو 16 میں منظور ہوا تھا اس وقت بھی اعتراضات تھے، آج بھی اعتراضات ہیں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلے بھی یہ مسلم لیگ کی حکومت کے دور میں انوشیر رحمان صاحبہ نے متعارف کرایا تھا، اس وقت بھی تمام صحافتی تنظیموں نے شور مچایا تھا کہ آپ ہمارے لیے، اپنے لیے، جمہوریت کے لیے اور میڈیا کے لیے، آزادی اظہار کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن نہ اس وقت احساس کیا گیا۔ اور جب عمران خان صاحب کے دور میں 2022 میں ایک ترمیم لائی گئی اسی ایکٹ میں، تو اس وقت جناب شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ کے باقی لیڈران کرام، پیپلز پارٹی کے لیڈران کرام نے میڈیا کا ساتھ دیا تھا، اس کو کالا قانون قرار دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا وفد جو ہے آپ سے بطور اپوزیشن لیڈر جب لاہور میں ملا تھا تو انہوں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب پی ایم ڈی اے ایک اور کالا قانون فواد چوہدری صاحب کی وزارت لانا چاہ رہی تھی تو اس میں بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا، لیکن اور جب وزیر اعظم بن گئے میاں شہباز شریف صاحب تو اس وقت سی پی این ڈی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان سے ملاقات کی کہ اب آپ خود حکومت میں آ گئے ہیں، نہ صرف وہ ترمیم ختم کریں کہ بلکہ پی کا ایکٹ میں جو باقی قابل اعتراض شکے ہیں وہ بھی آپ ختم کریں۔ انہوں نے ہدایت کی تھی، ان کو یاد ہوگا، مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ آپ اعظم نذیر تارڑ سے کہیں کہ وہ ایکٹ میرے سامنے پیش کریں، اس میں باقی قابل اعتراض چیزیں ختم کی جائیں۔ اور یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ جوں کا توں رہا، اور اب اس میں مزید ایسی ترامیم کی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ ہتھکڑیاں بھی لگائیں گے صحافیوں کو، 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کریں گے، اور ایک شک یہ ہے کہ جس شخص کو سزا ہو جائے آپ اس کا اگر نام لیں گے اپنی کسی ولاگ میں، اپنی کسی پروگرام میں، آپ اپنی تحریر میں، اس پر بھی آپ کو سزا ملے گی۔ تو بہت سارے قابل اعتراض پہلو ہیں، لیکن اس میں سے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے جو ساری کمیونٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سے مشاورت کرنا پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی پرسوں جب آپ نے اس کو ٹیبل کرنے کے لیے حصہ بنایا اسمبلی کو، وزیر اعظم کے ساتھ پی بی اے کی ایک میٹنگ تھی، اس میں کاظم خان صاحب جو سی پی این اے کے سابق صدر ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے پھر بغیر مشاورت کے یہ بل منظور کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ہدایت کی ان سے مشاورت کی جائے۔ کل طے ہوا کہ آج ایک میٹنگ ہوگی جس میں مشاورت کی جائے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ قومی اسمبلی نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے۔ اب آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے پی ایف یو جے سے، سی پی این ای سے، پی این ایس پی بی اے سے، ایم این سے رابطہ کیا ہے اور ایک میٹنگ ارینج ہو رہی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں جب یہ منظور کیا گیا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ یہ کالا قانون ہے اور جمہوریت کے منافی ہے، یہ آئین کے منافی ہے، اور آزادی اظہار کا جو بنیادی حق ہے شہریوں کا اور صحافیوں کا، اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ ارشاد انصاری صاحب، کیا یہ جس طرح سے ارشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی مسلم لیگ کے دور میں آیا، آج بھی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، اور اس کے اوپر یعنی جس طرح سے آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کہ مشاورت بالکل نہیں ہوئی، آپ نے کہا کہ بس بتایا گیا اور آنن فانن پھر سامنے بھی معاملہ آ گیا، ٹی وی پہ میڈیا پہ آ گیا۔ شکریہ سب سے پہلے وڈائر صاحب آپ کا۔ دیکھیں ارشاد عارف صاحب نے جو بات کی ہے، بات تو یہی ہے کہ آپ نے جب یہ ترمیمی بل جو 2016 ہے پیکا ایکٹ، یہ ایکچولی مسلم لیگ نون کا ہی چائلڈ بیبی ہے۔ اس کے بعد جب 2022 میں مریم شاہ صاحب نے صحیح کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، اور یہ 2022 میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ یہ کہا تھا کہ ڈریکوڈن لا ہے، یہ کسی صورت بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت یہ ہمارے جب ہم نے کیمپس لگائے تو یہ ہمارے کیمپوں میں آ کے بھی تقریر کرتے تھے، تقریر کرتی بھی تھی ان کی مسلم لیگ، نہ صرف مسلم لیگ کی لیڈرشپ بلکہ اس ہمارے کیمپ میں بلاول زرداری بھٹو صاحب بھی تشریف لائے تھے اسلام آباد میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی صورت بھی، پاکستان پیپلز پارٹی تو دعوے دار ہے نا جمہوریت کی سب سے بڑی، تو یہ سارے دعوے دار ہوتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں،
یہ ٹریری بینچ پہ آ کے ان کو پرائم منسٹری چڑھ جاتی ہے, ان کو چیف منسٹری چڑھ جاتی ہے. اور اب چونکہ پیپلز پارٹی نے, چونکہ یہ پیپلز پارٹی, MQM, پاکستان مسلم لیگ, یہ ساری جو ان کی الائنس جماعتیں ہیں مسلم لیگ کی اس حکومت میں, وہ یہ بل آنن فانن اس لیے ہوا کہ اطاعت آرڈر صاحب نے یہ ہمیں کہا اس پیکا آرڈیننس لانے سے پہلے کہ نہ صرف آپ سے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی بلکہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کریں گے. لیکن ریس صاحب انہوں نے کچھ نہیں کیا. کل 1:17 پہ ہمیں ایک کال آتی ہے کہ آپ کی زوم میٹنگ ہے 2 بجے. جب زوم میٹنگ ہے, ہم نے کہا کس چیز کی زوم میٹنگ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پیکا ایکٹ جو ہے ہم نے آپ سے مشاورت کرنی ہے. آپ نے یہ طے شدہ تھا کہ کل نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کرنا ہے. تو 1:50 پہ PIO مبشر صاحب انہوں نے یہ بل بھیجا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنا بڑا بل 10 منٹ میں ہم کیسے پڑھتے؟ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ قومی اسمبلی سے اس کو آج پاس کرانا ہے اور انہوں نے وہ کرایا 3 بجے. بڑی مماثلت ہے ویسے انصاری صاحب, یہ میرے خیال پنجاب جو ڈیفیمیشن بل تھا پنجاب میں بھی اسی طرح سے کوئی منظر نہیں آیا تھا. دیکھیں پنجاب میں جو پنجاب میں ڈیفیمیشن بل آیا تھا اس پہ بھی ہمیں بلایا گیا اور سیم ڈے بلایا گیا. یہ شاہ صاحب سب ہم بیٹھے تھے تو ایک دم آنن فانن وہ بھی ختم ہوا. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے CM نے بلا لیا. وہ میٹنگ ختم ہوئی 3-4 بجے وہ بھی پاس ہو گیا. دیکھیں اس پہ میں مطلب بطور سیکرٹری جنرل PFUJ, CPNE, APNS, PBA سب لوگ گئے. میں اور امینڈ کے سیکرٹری ہمارے حافظ طارق صاحب, ہم ہائی کورٹ میں گئے. آج تک وہ ہائی کورٹ میں ہیں. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ اب اس کو سینٹ میں لے کے جانا ہے, ایوان بالا میں جب اب لے کے جائیں گے. آج انہوں نے ٹیبل کرنا تھا. اب ہمیں یہ کہا گیا کہ چونکہ ہم اس کو 4 دن 3 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں. یہی بات آپ نے 2 روز قبل پرائم منسٹر آف پاکستان جب PBA ملا, شہباز شریف صاحب سے یہ بات ہوئی اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی بالکل آپ ان کو 3-4 دن دیں, مشاورت کریں اور بل بیٹھ کے پھر اس کو ٹیبل کریں. تو اب بھی دوبارہ وہی کچھ کرنا پڑا جو پہلے اگر کیا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی, واک آؤٹ نہ ہوتا, صحافتی تنظیمیں احتجاج نہ کرتی. آپ درست فرما رہے ہیں. اگر یہ کل اس کو مؤخر کر دیتے 4 دن کے لیے اور جیک سے یہ بیٹھ جاتے, آج بھی تو انہوں نے پیغام آئے ہیں منسٹر انفارمیشن کے کہ جی ہم فوری بیٹھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ بل ایوان بالا میں جائے گا وریث صاحب منگل کے روز, اور شاید مشاورت کے بعد جائے گا. لیکن ایک دم تو مشاورت نہیں ہوتی. ہم نے بھی اپنی لیگل ٹیم سے پوچھنا ہے, اب لیگل ٹیم کے سامنے وہ بل رکھیں گے, جیسا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ڈیسیژن کرے گی وہ ہوگا. لیکن اگر یہ آنن فانن دوبارہ ایوان بالا سے پاس کرایا گیا تو پھر ہمارے پاس سڑکیں بھی ہیں, احتجاج بھی ہے, پھر ہمارے ساتھ تمام پارٹیز بھی ہیں. آج بھی KP اسمبلی نے اس کو رد کیا, نہ صرف رد کیا بلکہ وہاں پہ بٹ ہوا, وہاں پہ پورے تقاریر ہوئیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی آپ مشاورت سے کریں گے وہ بہتر ہوگی. لیکن جیسا شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے, یہ شہری آزادی کے خلاف ہے. ہم کسی قسم کا ایسا ڈریکورین بل جو انہی کی لینگویج ہے ہم قطعاً طور پہ برداشت نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اپنی جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے.